الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم جس کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں یہ کتاب درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ اکثر مدارس میں، اکثر دارالعلوم میں یہ کتاب ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں انہیں عربی سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو اکثر دارالعلوم میں ابتدائی درجے میں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی تھی، اور نیز اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عربی سیکھیں۔ جتنا بھی ہو سکے اپنا وقت نکال کر کے عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے ذریعے سے کافی مفردات، کافی عربی الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ جب عربی الفاظ یاد ہو جائیں گے، اس طرح آپ استعمال کرتے کرتے کچھ نہ کچھ عربی سیکھ ہی جائیں گے۔ اس کے بعد آپ گرامر پڑھیں گے یا کوئی بڑی کتاب پڑھیں گے تو اس طرح پڑھتے ہی رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ عربی سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جو کتاب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے منہاج العربیہ۔ آج ہم اس کا پہلا حصہ الجزء الاول شروع کریں گے، اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 1۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلا لفظ ہے ھذا۔ ھذا یعنی اے۔ ھذا کا معنی ہوتا ہے اے۔ اے کے لیے عربی میں ھذا کہا جاتا ہے۔ جملن، جملن کہتے ہیں اونٹ کو۔ اونٹ کے لیے عربی میں جملن استعمال کیا جاتا ہے، اونٹ کو عربی میں جملن کہا جاتا ہے۔ ھذا جملن، ھذا مطلب یہ، جملن مطلب اونٹ، تو کیا ہوا؟ ھذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ دیکھیں سائٹ میں ایک اونٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ ذالک کلب، ذالک کا معنی ہے او۔ ذالک اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح ھذا، یعنی ھذا اور ذالک یہ دونوں کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ ھذا مشار الیہ، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز قریب ہو اس کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہو تو ہم ھذا استعمال کریں گے، اور قریب میں جو چیز ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ چیز مذکر ہوں گی یا مؤنث ہوں گی، یعنی جو مشار الیہ ہوتا ہے کبھی وہ مذکر ہوتا ہے کبھی مؤنث۔ اگر مشار الیہ مذکر ہو تو اس کے لیے ہم ھذا استعمال کریں گے، اور اگر مشار الیہ یعنی جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں ہم بتلا رہے ہیں اشارہ کر کے، اگر وہ مؤنث ہو تو ہم پھر ھذہ لائیں گے۔ انشاءاللہ آپ آگے پڑھو گے۔ تو سب سے پہلے جو استعمال کیا گیا ھذا، اس کا معنی ہے اے، یعنی مذکر کے لیے۔ ھذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ ذالک یعنی وہ، کلبن یعنی کتا۔ ذالک کلبن، وہ کتا ہے۔ دیکھیں سائٹ میں ایک کتے کی تصویر بھی بنا دی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ذالک کلبن، وہ کتا ہے۔ کلبن جو ہے لام کے سکون کے ساتھ، کلبن نہیں ہے بلکہ کلبن ہے۔ اس کے بعد ہے ذالک فرسن۔ ذالک یعنی وہ، فرسن یعنی گھوڑا۔ ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا کتاب۔ ھذا کا معنی یہ، ھذا یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں اگر کہنا ہو اے تو اسے کہیں گے ھذا۔ ھذا یعنی یہ، کتاب یعنی کتاب، یہاں جو کتاب ہے ایک نیا لفظ ہے۔ کتاب کتاب ہی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، بک سمجھ لیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا جملن۔ ھذا یعنی یہ، جملن یعنی اونٹ۔ ھذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ ذالک یعنی وہ، فرسن
یعنی گھوڑا، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا کلبن، ھذا یعنی یہ، کلبن یعنی کتا، ھذا کلبن یہ کتا ہے۔ ذالک جمل، ذالک یعنی وہ، جمل یعنی اونٹ، ذالک جمل وہ اونٹ ہے۔ پھر ہے ذالک فرسن، ذالک یعنی وہ، فرسن یعنی گھوڑا، ذالک فرسن وہ گھوڑا ہے۔ ھذا کلبن، ھذا یعنی یہ، کلب یعنی کتا، ھذا کلبن یہ کتا ہے۔ پھر ہے ھذا کتابن، ھذا کا معنی یہ، کتاب مطلب کتاب، بک، ھذا کتابن یہ کتاب ہے۔ ذالک عربی، ذالک یعنی وہ، عربی مطلب عربی، ذالک عربی وہ عربی ہے۔ اب یہاں سے مشق کرنے کے لیے کچھ عربی اردو الفاظ دیے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ ان کو تم عربی میں ترجمہ کرو، یعنی جو اردو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے سے اس طرح ہمیں عربی آئے گی۔ جو ہم پڑھے ہیں آج کے سبق میں، جو عربی الفاظ پڑھے ہیں اسی کے متعلق بس وہی الفاظ یہاں استعمال کیے گئے ہیں، اور اردو دیا گیا ہے، آپ کو عربی بنانا ہے۔ ابھی ہم نے عربی سے اردو پڑھا، اب یہاں اردو دے رہے ہیں، اردو سے عربی بنانا ہے، ترجمہ کرو۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلا ہے یہ کتا ہے، اے کے لیے کیا آتا ہے؟ اے کے لیے ہم نے پڑھا ھذا استعمال ہوتا ہے، اے کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، کتا کے لیے کلبن، تو یہ کتا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ھذا کلبن، یہ کتا ہے، ھذا کلبن۔ وہ گھوڑا ہے، او کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالک، ہم نے پڑھا بھی، او کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑا کے لیے فرسن، تو وہ گھوڑا ہے، اس کے لیے کہیں گے ذالک فرسن، وہ گھوڑا ہے، ذالک فرسن۔ یہ اونٹ ہے، اے کے لیے ھذا اور اونٹ کے لیے جمل، یہ اونٹ ہے، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے، ھذا جمل۔ پھر ہے وہ کتا ہے، او کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، کتا کے لیے کلب، تو اس کے عربی ہوگی ذالک کلبن، وہ کتا ہے، ذالک کلبن۔ یہ گھوڑا ہے، اے کے لیے ھذا اور گھوڑا کے لیے فرسن، تو اس کی عربی ہوگی ھذا فرسن، یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن۔ وہ اونٹ ہے، او کے لیے ذالک اور اونٹ کے لیے جمل، تو اس کی عربی ہوگی ذالک جمل، وہ اونٹ ہے۔ یہ قلم ہے، اے کے لیے ھذا، قلم کے لیے قلم، تو اس کی عربی کریں گے ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذا قلم۔ وہ کتاب ہے، او کے لیے ذالک، کتاب کے لیے کتاب، تو اس کی عربی ہوگی ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب۔ یہ انسان ہے، اے کے لیے ھذا، انسان کے لیے انسان، تو اس کے عربی بنائیں گے ھذا انسان، یہ انسان ہے، ھذا انسان۔ وہ حیوان ہے، او کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، حیوان کے لیے عربی میں حیوان استعمال ہوتا ہے، یعنی اردو میں یا کے ساکن کے ساتھ حیوان پڑھتے ہیں، لیکن عربی میں حیوان، حیوان یا کے فتحہ کے ساتھ، یعنی ہا پہ بھی فتحہ، یا پہ بھی فتحہ، وا پہ بھی فتحہ، حیوان۔ وہ حیوان ہے، ذالک حیوان، وہ حیوان ہے، ذالک حیوان۔ یہ سوال ہے، تو اے کے لیے ھذا، سوال کے لیے سوال، تو اس کی عربی ہوگی ھذا سؤال، یہ سوال ہے، ھذا سؤال۔ وہ جواب ہے، وہ کے لیے ذالک، جواب کے لیے جواب، تو اس کے عربی بنائیں گے ذالک جواب، ذالک جواب۔ وہ کتاب ہے، وہ کے لیے ذالک، کتاب کے لیے کتاب، تو اس کی عربی ہوگی ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، ذالک کتاب۔ وہ قرآن ہے، وہ کے لیے ذالک، قرآن کے لیے قرآن، تو اس کی عربی ہوگی ذالک قرآن، ذالک قرآن۔ اس کے بعد ہے یہ عربی ہے، یہ کے لیے ھذا اور عربی کے لیے عربی، تو اس کی عربی ہوگی ھذا عربی، یہ عربی ہے، ھذا عربی۔ آخر میں ہے وہ سہل ہے، او کے لیے ذالک، سہل کے لیے سہل، تو اس کی عربی ہوگی ذالک سہل، ذالک سہل۔
سہل یعنی آسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ذالکا وہ کے لیے کہیں گے ذالکا، سہل کے لیے سہل، تو اس کی عربی ہوگی ذالکا سہل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ و رسولہ اعلم. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ عز و جل اس طرح کی اور ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں گی. تو اور نئی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے جو بھی عربی سیکھے گا انشاءاللہ عز و جل اگر اچھی نیت کے ساتھ سیکھے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا، بھلائی کی راہ دکھانے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے.